فات صاحب پہلے ٹاپ سٹوریز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اسماعیل ہانیہ کو ان پہ حملہ ہوا ہے، وہ ان کو مارا جا چکا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا کا امن ایک دفعہ پھر خطرے کی طرف بڑھا ہے، اور جو پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملات ہیں مذاکرات کے، وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا ماردھاڑ کی طرف جا رہے ہیں، یہ بھی آج کے پروگرام میں دیکھیں گے۔ اور نیوٹرل پر یو ٹرن اور الیکشن کے حوالے سے بھی بیانات بدلتے جا رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے فات صاحب؟ لیٹس سٹارٹ دا پروگرام، کیونکہ آج بہت ویرائٹی ہے خبروں کی ہمارے پاس۔ جی بالکل بطول، بہت شکریہ۔ اور جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا کہ آج کی جو بڑی خبر ہے اور سب سے افسوسناک خبر ہے، بہت بڑا سانحہ ہوا ہے۔ حماس کے جو رہنما ہیں اسماعیل ہانیہ صاحب، ان کو آج شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ ایران میں تہران میں آئے ہوئے تھے بطول، اور وہاں پہ جو ایران کے جو نئے صدر ہیں ان کی جو حلف برداری تھی اس میں وہ شرکت کر رہے تھے۔ اور یہ بھی ہم یاد دہانی ہم کرا دیں کہ اسی جو تقریب ہے اس میں شرکت کے لیے پاکستان کے جو نائب وزیر اعظم ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب، وہ بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف نے جانا تھا، لیکن کیونکہ ان کی طبیعت ناساز ہو گئی تو پھر وہ نہ جا سکے۔ تو وہاں پہ یہ بہت بڑا سانحہ ہوا ہے۔ جب سے یہ خبر باہر آئی ہے، ہمارے ٹائم تو صبح ارلی مارننگ سے یہ خبر بریک ہوئی تھی تمام تر دنیا میں، اور اس کے بعد سے ایک تشویش کی لہر جو ہے وہ ہر طرف دوڑی ہوئی ہے بطول، کیونکہ ظاہر بات ہے اب یہ تو واضح ہے کہ اس کا رسپانس آئے گا۔ جی فات صاحب، آگے بڑھنے سے پہلے اس سے پہلے کہ آپ اس پہ تجزیہ کریں، ہم خبر خلاصہ شیئر کر لیتے ہیں تاکہ ناظرین کو سمجھ آ جائے کہ خبر ہے کیا۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو تہران میں ان کی رہائش گاہ پر بدھ کی صبح نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں اسماعیل ہانیہ کا سیکیورٹی گارڈ بھی شہید ہوا ہے۔ وہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے۔ ایران نے انتقام کا نشان لال پرچم لہرا دیا ہے، اور آیت اللہ خامنئی کا کہنا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کی موت کا بدلہ لینا ایران پہ فرض ہے۔ اسرائیل نے اپنے لیے سخت سزا کی بنیاد فراہم کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کے حوالے سے کہنا تھا کہ قتل میں امریکہ کے ملوث ہونے کی تردید کرتے ہیں اور جنگ بندی پر زور دیتے ہیں۔ روس، ترکیہ اور قطر کے اسماعیل ہانیہ کے قتل کی شدید مذمت کی ہے، اور قطر نے کہا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کا قتل اور غزہ میں عام شہریوں پر اسرائیلی حملے کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے اور یہ ایک خطرناک حالات کی طرف لے کے جائے گا۔ ایرانی سیکیورٹی حکام اور حماس نے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے، اور ان کے مطابق اسماعیل ہانیہ کو یہودی ایجنٹوں نے نشانہ بنایا۔ اب تک اسرائیل کی جانب سے کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وقت کے مطابق رات تقریباً 2 بجے تہران کے قلب میں ایک میزائل فائر کیا گیا۔ وہ جس عمارت میں مقیم تھے وہ ایرانی پاسداران انقلاب کے گیسٹ ہاؤس کے طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ تو فات صاحب یہ کچھ کانٹیکسٹ تھا جو ہم نے بتایا اس کا۔ بالکل، اور اچھا ہوگا کہ آپ نے یہ ریکیپ کر دیا، کیونکہ یہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی سمجھنا ضروری ہے اور جاننا بھی ضروری ہے کہ معاملہ جو ہے کس طریقے سے جو ہے وہ منظر عام پہ آیا اور ایگزیکٹلی کیا ہوا۔ ابھی بھی بہت ساری ایسی رپورٹس ہیں جو سامنے نہیں ہیں، لیکن میرے خیال میں ابھی جو آپ نے یہ خبر خلاصہ میں سنایا اس میں جو سب سے اہم ترین جو بیان ہے وہ جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے، ان کا ہے بطول، اور انہوں نے بالکل واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اس حملے کا جو رسپانس ہے، جو اس پہ رد عمل آئے گا، جو اس کا بدلہ لینا ہے، وہ اب ایران پر فرض ہے، کیونکہ اسماعیل ہانیہ جو تھے وہ ایران کے مہمان تھے، اور وہاں پہ ایران کی سرزمین پر تہران میں جو ہے وہ اسرائیل نے ایک میسائل داغ کر ان کو جو ہے وہ شہید کیا۔ تو اب ظاہر بات ہے بطول، بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ اب کیا ہوگا، اور میرے خیال میں رسپانس تو آنا ہے، جواب تو آنا ہے۔ اب کیا وہ ایران کی طرف سے ڈائریکٹلی آئے گا، یا وہ حزب اللہ کی طرف سے آئے گا، یا حماس کی طرف سے خود آئے گا، یہ اب دیکھنا ہے۔ لیکن ایک بات ہے بطول جو میرے خیال میں ہم بالکل یقین سے کہہ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس خطے کے جو معاملات ہیں اب وہ مزید بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ جنگ کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ یہ جو معاملہ جو غزہ میں جو اس ٹائم ایک جینوسائیڈ ہو رہا ہے، ایک نسل کشی ہو رہی ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے بجائے کہ وہاں پہ کسی طریقے سے کچھ معاملات بہتری کے طرف جاتے، یہ جو اسرائیل نے اتنی گریو ایسکلیشن کی ہے، اور اس کو میں بہت سارے تجزیہ کاروں کو بطول صبح سے پڑھ رہا تھا، اور یعنی تقریباً تمام لوگ، چاہے وہ امریکن تجزیہ کار ہوں یا عرب ہوں، ان سب کا یہ تقریباً ایک متفقہ رائے ہے
کہ یہ بہت ہی بڑی ایسکلیشن ہے. یعنی یہ ایران نے جو یہ کر دیا ہے اب اس کے بعد تو پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب تو دیکھنا یہ ہے کہ ایسکلیشن کتنی بڑی ہوگی, کب ہوگی, کیسے ہوگی, اور یہ جو آگ لگے گی جو آنے والے دنوں میں یعنی کہ یہ خوف تو ہے نا کہ لگے گی, اس کی لپیٹ میں کون کون آئے گا. تو بہت ہی افسوسناک, جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے. اور انفارچونیٹلی اور فہد صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل کے جو معاملات ہیں وہ روایتی سپورٹرز ہیں بطور انٹینسیفائی ہو جائیں گے, کیونکہ یہ حملہ ایران کے اندر ہوا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ماہ پہلے بھی پچھلے سال پروبیبلی ایران نے 100 سے زائد جب میزائل داغے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کچھ ریجن میں بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی, لیکن وہ ان کی یک طرفہ کارروائی ایک حملے تک ہی محدود تھی. لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ایران اس میں حصے دار ہو جائے اس جنگ میں, اور مزید انٹینسٹی بڑھ جائے. ریجنل وار تو شاید نہ ہو, لیکن پلیئرز بڑھ جائیں گے اس وار میں. ڈو یو تھنک لائک دیٹ؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, کیونکہ جس طریقے سے جو پچھلا جو واقعہ ہوا تھا جب ایران کے ایک سفارت خانے پہ حملہ کیا تھا اسرائیل نے سیریا میں, اس کے رد عمل میں ایران نے باقاعدہ طور پر ایک بہت بڑا ڈرون حملہ کیا تھا. اس سے بہت زیادہ جانی نقصان تو نہیں ہوا تھا, لیکن ایران نے بذات خود جو ہے وہ اپنی سرزمین سے وہ ڈرون اڑائے تھے اور حملہ کیا تھا. یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ بات جو بطول یاد رکھنے کی ہے کہ ابھی کل ہی حزب اللہ کے ایک بہت سینئر ملٹری کمانڈر کو بھی اسرائیل نے شہید کیا ہے. لبنان میں ان کا جو ٹھکانہ تھا وہاں پہ اٹیک کر کے ان کو جو ہے وہ شہید کیا گیا ہے. حالانکہ کچھ رپورٹس یہ بھی ہیں کہ وہ اس حملے میں بچ گئے ہیں, لیکن 2 دن میں اس طرح کے 2 حملے ہونا میرے خیال میں حزب اللہ کی طرف سے, ایران کی طرف سے, حماس کی طرف سے, سب طرف سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شیپ میں یہ رسپانس آئے گا اور اس سے معاملات اور بگاڑ کی طرف جائیں گے. بالکل. اور فہد صاحب ابھی کچھ دیر میں ہمیں بریک کی طرف بڑھنا ہے, اور اس سے پہلے ہم بتا دیں کہ بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے مہربانو قریشی صاحبہ, پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کریں گے, بیرسٹر عقیل صاحب مسلم لیگ نون سے ہمیں جوائن کریں گے, اور اس حوالے سے بات کی جائے گی کہ مذاکرات کا معاملہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان آگے بڑھا ہے یا مزید بگاڑ کا شکار ہوگا. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے.